فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ اور پھر دوسری چیز ہے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مدینہ طیبہ کا سفر کرنا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اتنی محبت کی اور اتنا تعلق جتلایا کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، جو حج تک آئے اور بیت اللہ تک پہنچے اور اس کے بعد مجھ تک نہ آئے، یعنی حج نہیں بلکہ جو بیت اللہ تک پہنچے اور مجھ تک نہ آئے، گویا وہ مجھ پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو آقا کی تمنا ہے کہ میرا امتی میرے پاس آئے، مجھ پر سلام عرض کرے اور پھر اس یقین کے ساتھ سلام عرض کرے کہ آقا میرے سلام کو سن رہے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو پہنچنے والے پہ دیوانگی کتنی ہو اور اپنی زندگی کے اندر پشیمانی کتنی ہو۔ بڑے بڑے ہستی آئے تو کہاں گئے، بدن ان کے تھرتھرا گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو چوکھٹ پہ چیخ ماری تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا تو دو شاگردوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اور وہاں پہ بڑی مشکل سے مواج مبارک تک پہنچے۔ روضہ مبارک کے قریب آئے تو بدن کانپنے لگا، آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا میں آقا کے سامنے کیا منہ کر جاؤں، میں تو آپ کا حق ادا نہیں کر سکا اور آپ کی محبت اور اطاعت پہ جاؤں کر میں کیا کیا۔ تو یہ کہہ کر وہ ڈرتے رہے جن کی رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہوتی تھی، جو 40 برس تک اللہ کی بارگاہ میں اپنی راتوں کو خدا کی یاد اور مناجات میں گزارے ہوئے تھے، اور جن کا تقوی اور طہارت کا مسئلے کے فقہ حنفی آج تک چل رہا اور قیامت تک دنیا میں چلے گا، اور اتنی محتاج زندگی گزارنے والے وہ کانپتے رہے، تو ہماری کیا حیثیت جن کے دن داغدار، جن کی راتیں سیاہی سے بھری ہوئی اور گناہوں سے لطف، ہم آقا کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھانے کے کیا لائق ہیں۔ تو آدمی پہ کپکپاہٹ ہو، وہ ندامت ہو اور اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہو، آواز کو بلند کرنا اس روزہ مبارک کی بے ادبی ہے۔ اب لوگ جنون کے اندر وہاں جا کے چیخ پڑتے ہیں، اور چیخنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ بے ادبی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کو پست کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز کی بلندی تمہارے اعمال کو ختم نہ کر دے۔ تو آدمی سوچے اس کے اوپر صحابہ کہاں سے تھے، اتنا اہتمام کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و آداب کا صحابہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پیچھے آپ کا حجرہ تھا جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی۔ ایک بار جب کہ دروازہ لک ہو گیا اور ڈھیلا پڑ گیا تو اس کو کیوار لگانے تھے اور اس کے اندر کیلے ٹھوکنے تھے، تو آپ نے فرمایا اسے بقی سے آگے لے جاؤ اور وہاں لے جا کر کیلے ٹھوکو، کہیں اس کی آواز آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو اس طرح روضہ مبارک کا اہتمام صحابہ نے کیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کیا، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محبت یہ ہے کہ بے قابو ہو جائیں، وہ جہالت ہے۔ اپنی محبت میں، اطاعت میں، اپنی عظمت میں اپنے اعمال کو صبح جمنا، ریاض الجنہ میں شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ جس جگہ موقع مل گیا 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنا، 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھنا اور اللہ سے عہد کرنا اے اللہ تو مجھے موت تک نبی کا سچا غلام بنا دے، ان کی سنتوں کا طلبگار اور عاشق بنا دے اور ان کی ایک ایک سنت کا مجھے بھوکا بنا دے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے ختم خواجگان کے اکابر میں شمار ہوتے ہیں اور سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک بار سفر سے آئے اور جماعت کھڑی تھی، وضو کرنے میں عجلت کی اور وضو ختم کر کے آ کے نماز میں مل گئے۔ اب نماز میں مل گئے، نماز پوری ہو گئی، نماز کے بعد مسافر سے تھکے ہوئے تھے، ایک کونے میں لے کے پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے تھکاوٹ میں آنکھ لگ گئی تو آقا کا دیدار ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اے عثمان ہارونی ہو گئی ہماری محبت کا دعویٰ کہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور وضو کرنے کے اندر تم نے داڑھی میں خلال کرنا چھوڑ دیا، یعنی چہرے پہ پانی ڈالنے کے بعد اپنی داڑھی پہ پانی ڈالنا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر انگلیوں سے اس داڑھی کے بالوں میں خلال کرنا، تو وہ خلال کرنا اجلس میں آپ نے چھوڑا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خواب میں ٹوکا اور فرمایا محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ہماری سنت کو چھوڑتے ہو۔ چیخ اٹھے اور آنکھ کھل گئی، رو کے فوراً دوبارہ وضو کیا اور وضو کر کے پھر اس نماز کو دہرایا جس نماز پہ آقا نے ٹوکا وہ آقا اللہ کی بارگاہ میں کہاں قبول ہوگی، لہذا اس نماز کو دہرا لوں۔ تو میرے دوستو ایک مرتبہ خلال نہیں کرنے پہ آقا نے ٹوک دیا، اور جس کو خلال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے
چہرے چکنے ہیں اور اس کی زندگی صاف ہے تو وہ اللہ کا اور نبی کا کتنا باغی ہوگا، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت دکھانے کے لائق ہوگا۔ تو آدمی ان سنتوں پہ جمے، نگاہوں کو اپنی جھکائے، آنسوؤں کو اپنے بہائے، اے اللہ آپ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچایا، میرے گناہوں کو دھو دیجئے، اپنی ستاری کی چادر ڈال دیجئے اور مجھ سے میرے نبی کو خوش کر دیجئے اور میرے سلام کو آقا کی بارگاہ میں قبول کروا دیجئے۔ اس جذبے کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں اپنے سلام کو عرض کرنا اور پھر اس کے بعد ریاض الجنہ میں دعا کا اہتمام کرنا۔ تو وہاں پر بڑے بڑے آئے اور کانپ کانپ کر اپنا وقت گزار گئے، اس لیے کہ اس کی برکتوں کو انہوں نے جانا تھا۔ علامہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ پہنچے ہیں اور بیت الرسول کے اوپر حاضر ہوئے ہیں تو وہاں پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب یہ انہوں نے وہاں پر پڑھا تو فرمایا اے اللہ کے رسول، اب تک تو دور سے سلام بھیجتا تھا اور میری روح آپ کی خدمت میں آتی تھی، اللہ نے اب مجھے بھیج دیا، میرا جسم آپ کی خدمت میں آ گیا، للہ مجھے مسافر کی شہادت دے دیجئے۔ تو ایک دم روز اثر سے ایک نورانی ہاتھ نکلا اور حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بوسہ دیا، پھر وہ روزے میں غائب ہو گیا۔ اور اس وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دیدار کرنے والوں میں شامل تھے اور ہزاروں کا مجمع روز اثر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ جب یہ دیکھا تو ایک دم بے قابو ہو گئے، یا اللہ اتنا مجمع دیکھا، ایک دم لیٹ گئے اور اپنے شاگردوں سے کہا مجھے پیروں سے کچل دو اور رون دو تاکہ میرے نفس کی نفسانیت نکل جائے اور لوگوں کے اندر میں دھوکے کے اندر نہ پڑ جاؤں، بلکہ تم کچلو گے تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ کوئی قصور ہوا ہے، اس طرح میری حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ تو اس جگہ پر تو اللہ نے اپنے برکات دکھلائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے مظاہر دکھلائے۔ شیخ ابن الزغب یمنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے واقعے کو لکھا ہے اور کہا کہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور یمن سے پیدل آتے تھے اور مکہ مکرمہ ہر سال حج کرتے تھے اور حج کے بعد پیدل مدینہ طیبہ کو جاتے تھے اور آقا کی خدمت میں اور حضرات شیخین کی خدمت میں سلام عرض کرتے اور ان کی شان کے اندر پھر قصیدہ پڑھتے۔ تو ایک اہل تشیع کو اور ایک روافض میں سے ایک رافضی کو ان کا یہ عمل دیکھ کے کڑن ہوتی تھی کہ ہماری محنتوں میں پانی پھرتا ہے اور ان کے سلام پڑھنے اور ان کے قصیدہ پڑھنے اور ان کی قربانیوں کو کے تذکرے کرنے سے لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور لوگ حق کے اہل سنت کے راستے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اس نے منصوبہ بنایا، ایک سال جب ابن الزغب یمنی رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو پہنچے بیت اللہ کے حج سے فارغ ہو کر، تو جب وہاں پر آ گئے تو آنے کے بعد میں جب آپ نے سلام عرض کیا تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ تو امام یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال سے کہ چلو دعوت سنت ہے قبول کر لوں، آپ نے قبول کر لیا۔ اس نے اپنے حبشی غلاموں کو پہلے سے تیار کر کے دیواروں کے دروازوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا، یہ جو ہی اندر داخل ہوئے اس نے اشارہ کیا، وہ غلام ٹوٹ پڑے اور ان کو گرایا اور ان کو مارا اور ان کی زبان کا ٹکڑا کر کے کاٹ دیا۔ تو اس نے اس زبان کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا جن کے قصیدے پڑھتا ہے وہیں جا کے جڑا لے، اب تجھے پتا چلے گا تیرے عمل کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابن الزغب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں روتا ہوا بے حال، خون میرا ٹپک رہا تھا، میں اپنی زبان کے ٹکڑے کو لیے ہوئے سیدھے روضہ مبارک کی طرف آیا اور روضہ مبارک کے قریب پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول دشمنوں نے میرا یہ حال بنایا، اور اسی کے اندر میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب میں بے ہوش ہوا تو مجھے خواب میں آقا کا دیدار ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ان کے چہرے سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آقا ہماری محبت میں لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ولدی، اے میرے بیٹے تو منہ کھول دے۔ میں منہ کھولا تو آپ نے میرے ہاتھ سے زبان کا ٹکڑا لیا اور میرے منہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو نہ کوئی خون کا خطرہ اور دھبا میرے جسم پہ باقی تھا، نہ میرے زبان کے اندر کوئی زخم کی تکلیف تھی، میں پہلے کی طرح بھلا چنگا ہو گیا۔ میں نے ریاض الجنہ میں شکرانہ ادا کیا اور واپس یمن کو چلا گیا۔ آنے والے سال پھر میں حاضر ہوا اور پھر میں حج کیا اور پھر میں مکہ مکرمہ سے پیدل مدینہ طیبہ کو آیا اور پھر جب سلام عرض کیا تو پھر ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے پھر مجھ سے دعوت کی فریاد کی۔ مجھے ڈر لگا لیکن پھر میں نے سنت کی تکمیل میں اس کی دعوت کو قبول کیا اور جب اس کے گھر پہنچا تو اس نے بڑے تکلفات اور لوازمات سے میری دعوت کی، اور جب دعوت ختم ہوئی اور میں نکلنے لگا تو اس نے کہا حضرت ایک لمحے کے لیے ٹھہریے۔ پھر میرا دل گھبرایا، پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا۔ اس نے بازو کے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہا حضرت ذرا جھانک کے دیکھ لیجئے۔ میں نے جب جھانکا
تو ایک بندر تھا جو بڑا بدحیت تھا اور وحشتناک تھا، اس کے گلے میں لوہے کی زنجیری پڑی ہوئی ایک جگہ بندھی ہوئی تھی، مجھے دکھلایا اور کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ میں تعجب میں پڑ گیا اور کہا کہ میں اسے نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا باپ ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی اور اللہ نے اسے اس بدحیت شکل کے اندر بنا دیا، میں نے عبرت کے لیے اسے باندھ کر رکھ دیا اور میں اس عیشیت کے راستے سے توبہ کر لی اور اب میں بھی اہل سنت کے طریقے پر آیا، اب میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے عبرت کے لیے آپ کو بتانے کے لیے لے آیا۔ تو میرے دوستو، اس کو معجزہ بعد الوفات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں علماء امت نے لکھا ہے اور نشر المحاسن کی کتاب میں بالتواتر اسناد کے ساتھ اس کے واقعات کی تفصیل کو درج کیا گیا ہے۔ تو آدمی سوچے کہ ایسی جگہ پر اللہ پاک پہنچائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنانا اور دعوت اللہ کی فکروں پہ اپنے آپ کو جمانا۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہماری زیارت مدینۃ الرسول کو اور ہماری حاضری روضۃ الرسول کو اللہ پاک قبول فرمائے اور سنتوں کی محبت ہماری زندگی میں دے دے اور آقا کی اطاعت ہماری زندگی میں دے دے اور دین کی محنت اور فکروں پر ہماری زندگی کو جما دے اور اللہ خیریت کے ساتھ لے جائے اور عافیت کے ساتھ پہنچائے اور ہر برے مناظر کے دیکھنے سے تمام حجاج کی حفاظت فرمائے اور اللہ قبولیت والا اخلاص والا حج دے، جو جھگڑوں سے فتنوں سے اختلاف سے محفوظ ہو۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے حج کو قبول فرمائے اور جانے والے حجاج کو اللہ پاک اپنے کرم سے اپنی برکتوں اور قبولیت سے نواز دے اور حج مبرور بنا دے کہ نیکیوں والا حج ہو، برکتوں والا حج ہو۔ اللہ پاک تمام حجاج کو اس سال بھی اور قیامت تک تمام حجاج کو اپنے کرم سے ہر سال اپنے کرم سے سعادت بھی دے، قبولیت بھی دے، عافیت بھی دے اور واپس لوٹ کر اپنی گھر کی زندگی کو دینداری پہ ڈال دینا اور دنیا کی تجارت کی جگہ آخرت کی تجارت کو مقصود بنا لینا اور ہمارے ذریعے سے ایمان پھیلنا، توبہ وجود میں آنا، اپنے گود کی اولادوں میں دین کی عظمت آنا، آقا کی محبت آنا، ہماری عورتوں میں ہدایت اور حیا آنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی آنا، یہ ساری ذمہ داریاں حاجی کے کاندھوں پر ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے گھر پر وہ مانگنا کہ اللہ حالات عالم کو بدل دے اور زمانے کے رخ کو پلٹ دے اور اپنی غیبی مددوں کو دکھلا دے۔ یہ ساری تاثیرات اللہ نے حج کے موسم میں اور عرفے کے میدان میں اور مزدلفہ کی رات میں اور مدینۃ الرسول کی گلیوں میں اللہ نے ان برکتوں کو رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ان برکتوں کو پانے والے تمام حجاج کرام بن جائے اور باقی دھوکے کے اندر پڑنے والی جس کو برکت سمجھ رہے ہیں اور جس کو رحمت سمجھ رہے ہیں ان بازاروں کی غفلتوں اور ظلمتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس کے لیے جانے سے پہلے سعادت مندی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے کچھ اگر اسفار ہو گئے تو حج کی لذت دوبارہ ہو جائے گی اور حج کے اعمال اور مناسک کا سیکھنا آسان ہو جائے گا اور زیادہ نہیں تو آخری درجے میں ایک عشرہ لگا لو، ایک 3 دن لگا لو اور آنے کے بعد بیت الرسول پہ عہد کریں، عرفات کے میدان میں عہد کریں، اے اللہ یہاں تیرے نبی نے جو وعدہ اپنی امت سے لیا میں اس وعدے کی تجدید کرتا ہوں، اب بچی زندگی دعوت کی محنت میں، دین کی خدمت میں، ایمان کے کاموں میں گزرے گی۔ ان جذبے کے ساتھ اللہ پاک حجاج کو لوٹائے اور حجنوں کو عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچائے اور اللہ عالم کے حالات کو اپنی قدرت سے بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔